جج صاحب اگر آپ کی طبیعت ناتواں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک لمحہ فکریہ ڈسکس کر لوں. جی فرمائیے. یار میں نے ایک واقعہ سنا ہے, میں بہت حیران ہوا ہوں. میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس کے کسی ریلیٹیو کی ایک بچی تھی, اسکول میں پڑھتی تھی, بیچاری 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, ابھی اس نے امتحان دینا تھا. اس کے پاس موبائل تھا, گھر میں ہی تھا موبائل, اس کے ابو نے اسے لے کے دیا ہوا تھا. اس موبائل پہ کوئی نا خلف بلکہ الو کا پٹھا کہہ لو, کوئی ایسی بات نہیں, ایسے لوگوں کو اتنی کو تو کہنا ہی چاہیے, وہ اس کے فون پہ فون کرتا تھا. وہ بچی بیچاری فون سنتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ یہ کس کا فون ہے, مگر وہ بہت زیادہ فون آنا شروع ہو گیا, میسیجنگ شروع ہو گئی. اس نے تنگ آ کے اپنے ابو کو بتایا, اس کے ابو نے اس سے فون لے لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ اتنا کوئی باہر بیچاری اسکول میں لے کے بھی نہیں تھی فون جاتی, گھر میں ہی اس نے ہمیں فون کا شوق نہیں بچوں کو چڑھتا, وہ لیا ہوا تھا اس نے. وہ ایسا وہ کوئی بیوقوف لڑکا تھا, ایسا میں اسے اب کیا کہوں, مجھے غصہ بھی چڑھ رہا ہے. وہ فون کرنے سے باز نہیں آیا, بیلیں ہوتی رہی. آخر اس کے ابو نے, بچی کے ابو نے, شریف آدمی تھا بیچارہ, میسج دیکھ رہا ہے, اس کے وہ اپنا بیلیں دیکھ رہا ہے آئی ہوئی, اس نے اس بچی کو والد نے اسکول سے اٹھا لیا. اب شریف آدمی تھا, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا, مگر اور کیا کر سکتا تھا, یہ جو اس نے کیا یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ بچی جو اب تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکی بیچاری, میٹرک کا امتحان نہیں دے سکی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. نہیں قطعی طور پر یار یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ایک بچی کے مستقبل کا سوال ہے, اور یہ ایک بچی تک معاملہ یہ محدود نہیں ہے. یہ obnoxious calls جو ہیں یہ یعنی پورے معاشرے کے منہ پر ایک طرح سے یہ تھپڑ ہے, یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے. ہاں یہ بنفشف کال بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کا مستقبل بیچاروں کا ڈارک ہو جاتا ہے. کون سی کالز کہی ہیں یہ جو تم بتا رہے ہو بنفشف کال, obnoxious calls, ناپسندیدہ فون کالز, انوانٹیڈ بنفشف کال. یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ایمان سے مجھے تو بڑا واٹ چڑھا ہوا ہے. اور صرف یعنی یہ تو تم نے باپ اور بیٹی کا ذکر کیا ہے نا, کئی معاملات, سینکڑوں مثالیں ایسی سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کو, بہن اور بھائی کے رشتے کے تقدس کو ان یعنی مشکوک قسم کی جو ٹیلی فون کالز ہیں انہوں نے مشکوک بنا کے رکھ دیا ہے اور ان رشتوں کے درمیان شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی کر دی ہے. یار گھر ٹوٹ گئے ہیں, کہیں اجڑ گئے ہیں گھر ان بے وقوفوں والی حرکتوں سے, اور لوگ اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہوتے. نہیں عزیز صاحب یہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے, یہ سیریسلی مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی ذہنی طور پر اس قدر بیمار ہوتے ہیں, پرورٹڈ ہوتے ہیں یہ لوگ کہ صرف خاتون کی آواز سننے کے لیے یہ کالز کرتے ہیں, اور اگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا تو صرف ہیلو کی آواز سننے کے لیے یعنی خاتون کی آواز سننے کے لیے کال پہ کال کیے چلے جاتے ہیں. یار یہ بنفشف کال کرنے والے تو ایسے کیا میں کہوں جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کئی بندے ایسے ہیں جو وہ جو ٹیپ چل رہی ہوتی ہے نا آپ کا مطلوبہ نمبر, اس لڑکی کی آواز سن کے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. میرا تو ایمان سے کئی دفعہ پروگرام بنایا کہ ان موبائل کمپنیوں کو لیٹر لکھوں کہ خدا کے واسطے یہ جو ریکارڈنگ ہے نا یہ کسی پلوان کی کر لیں. وہ آگے سے پلوان کی آواز میں ریکارڈنگ چل رہی ہو, معزز عارف تیرے فون چ پیسے موگے نے تو جا کے پرواہ, تو جے پیسے پروان جو کہ نہیں ہوا تو فون لے آقا دلی ہے چھتر کھان واسطے ہوئے, پھر یہ لوگ ٹھیک ہوں گے. یہ جو بنفشف کال کرنے والے لوگ. عزیز صاحب آپ صرف لڑکوں کی بات کریں, اس کرائم کے اندر لڑکیاں بھی ایکولی انوالو ہیں. لو دونوں طرف ہے بکواس برابر چھڑی ہوئی. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہونا ہے, بعد فون بند کر چھوڑو, اور کیا حل, پھر بھی باز نہیں آتے. چلو پھر پھاڑ لے فون بندہ اور نکالے گالیاں رج کے. یہ سب سے غلط طرز عمل ہے. یہ جو لوگ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے حامل لوگ ہیں, یہ اگر دوسرے اینڈ سے گالیاں ریسیو کرتے ہیں تو بھی ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. نہیں صحیح کہہ رہے, یہ گالیاں تو میں غصے میں کہہ گیا ہوں, تم بتاؤ ذرا اس کا کیا حل ہے. ایک بڑا حل تو یہ ہے کہ جو پہلی کال ہے وہی اصل میں خطرے کی پہلی گھنٹی ہے. عام طور پر اس طرح کی ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے تو پہلی جو 2-4 کالز ہیں اس پر ہم اس معاملے کی سنگینی گیس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. ہم کسی نہ کسی انداز میں رسپانس کر دیتے ہیں. وہ جو ابتدائی رسپانس ہے اسی کو سنب کرنا چاہیے. شروع میں اگر آپ کے لیے وہ نامعلوم کال ہے تو اس کو کسی بھی انداز میں رسپانس نہیں کرنا چاہیے. اپنا نام بتا دیتے ہیں, فوراً ہی اپنا ایڈریس بتا دیتے ہیں,
بلکہ بندہ یہ سمجھ تو ذہن میں آنی چاہیے نا کہ جو پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا، اس سے پوچھو کہ تم نے کال پھوپھی کو کی ہے، نام تم بتاؤ کیا کا بات ہے، بتاؤ کیا کام ہے. اگر وہ آپ کا نہیں واقف تو اس کو کہیں سوری رانگ نمبر، چلو بند کرو. صحیح ہے کہ جو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے جو ٹولز ہیں یہ اختیار کیے جانے چاہیے. موبائل کمپنیز بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں، اور موبائل فونز میں بھی بعض موبائل فونز میں بھی یہ آپ کے پاس سہولت موجود ہے کہ آپ جو نمبر ریسیو نہیں کرنا چاہتے، ان سے میسج ریسیو نہیں کرنا چاہتے، جو غیر پسندیدہ نمبر ہیں، آپ ان کو بلاک کر سکتے ہیں. یار اب میرے جیسے بندے کے پاس جو فون ہوتا ہے اس میں تو سوائے فون سننے کے اور کرنے کے تیجی سہولت ہی کوئی نہیں ہوتی. میں نے تو ایک دفعہ فون کر کے کینٹین پہ کہا کہ مجھے 2 چائے بھیج دو، میرا مہمان آیا ہوا ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ کے فون پہ مطلوبہ سہولت مجھے سر دے. میں خود لے کے آیا ہوں پھر جا کے چاہیے. یار تم ہنس رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم کہو کون تھا وہ ناخلف کینٹین والا. ایسے سیریسلی یہ بڑا خطرناک کام ہے، اس سے بچ جانا چاہیے. جو بھی یہ کام کرتا ہے نا بے وقوف آدمی، اس کو توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ اس کے بڑے بڑے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں. مجھے یاد ہے اگست 2010 کا واقعہ، میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا. سرگودے کے کسی گاؤں میں کسی بچی کو ایک بندہ پنڈ کا فون کرتا تھا، 4 بچوں کا باپ. ایسا جاہل آدمی، بے وقوف ہے، تمہیں کیا آخر آئی ہوئی ہے، کو اللہ سے ڈرو. اس کو فون کرتا تھا، بچی کو تنگ کرتا تھا، نہیں تھا باز آتا. لو جی اس بچی کو پتا چل گیا کہ یہ کون بندہ ہے. اب بچی کے جو بھائی تھے، جو باپ تھا، وہ سخت تنگ، بچی کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ یہ فلانا بندہ ہے اور یہ 4 بچوں کا باپ ہے. اس نے 2-3 دفعہ اسے سمجھایا کہ کو حیا کر، میری گھر میں بڑی پوزیشن خراب ہو گئی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، میرے بھائی غیرت مند ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، کو حیا کرو. وہ نہیں باز آیا جناب. اسے بلکہ کہنے لگ گیا میں تمہاری باتیں پنڈ میں مشہور کروں گا، تمہیں بلیک میل کروں گا، تم دیکھنا. لو جناب بچی بیچاری بہت تک گئی ہوئی. اوپر سے ایک دن نہ اس کے بھائیوں نے اور باپ نے کہہ دیا کہ اس کڑی نے تو ہماری پنڈ میں ناک کٹوا دی. یہ فکرہ اس کے ذہن میں پھنس گیا. ہوئے 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 اس بچی نے اس بندے کو جا کے پکڑ لیا اور اس کی ناک کاٹ دی. وہ جو 4 بچوں کا باپ فون کرتا تھا، اس نے کہا کہ ناک میرے بھائیوں کی کیوں کٹے، تیری کٹی جائے. اب سنا گاؤں میں وہ اتنا ذلیل ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس کے دوست اس کو پرفیوم گفٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے. آگے سے کہتا ہے بھائی جی میرا تو ناک ہی نہیں ہے، میں نے سونگنا کان کی طرف سے. ناظرین یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ معاف کرے. اور کسی کو فون کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی ماں بہن ہے، اس کی بھی عزت کا خیال کرنا چاہیے.